ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد ذلك وكذلك تخرجون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه المسلم. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں تحریر فرمایا محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. اور اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں ہمارے قلوب میں امام الانبیاء کا عشق نہیں ہے نبی کی محبت نہیں ہے نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اگر ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں ہمارے ہردے میں اور ہمارے اس قلب کے اندر اللہ کے رسول کا عشق نہیں ہے تو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ
بندے مومن کا دل عشق نبی سے پر ہو، عشق رسول سے پر ہو، اس کے سینے میں امام الانبیاء کی محبت ہو، وہ نبی کے مشن کو اپنا مشن سمجھتا ہو، نبی کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہو، نبی کے رونے کو اپنا رونا سمجھتا ہو، نبی کے اوڑھنے کو اپنا اوڑھنا سمجھتا ہو، نبی کے بچھونے کو نبی کا اپنا بچھونا سمجھتا ہو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو، اس کو نبی کی ایک ایک ادا سے عشق ہو، اس کو نبی کی ایک ایک وضع اور قطع سے پیار ہو، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ایک سنت سے پیار ہو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے گویا وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں نبی کے ساتھ پورے طور پر رہے گا۔ ہاں ہاں، تو ضروری ہے بندے مومن کے لیے اس کا سینہ عشق نبوی سے پر ہو، نبی نے جو کہا ہے وہ کام کرے، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو حکم دیا ہے اس کو کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اگر تم نبی کی باتوں کو مانتے ہو اور نبی کی منع کی ہوئی چیزوں کو جانتے ہو تب تو حقیقی معنوں میں تم مسلمان ہو، اور اگر یہ باتیں تمہارے اندر نہیں تو خوب یاد رکھو محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ضروری ہے کہ ہمارا سینہ عشق نبوی سے پر ہو۔ بھائی اس کی آواز بڑھا دیں، میری آواز کم ہے، آواز میرے کانوں میں ٹکرا نہیں رہی جیسے آنی چاہیے۔ بہترین اس کا وائلوم بنا دیجئے تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے، عوام کو بھی سمجھ میں آئے۔ مائک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب میرا کلیجہ کم آپ نکلوائیں، مجھ پر رحم کریں، بیمار آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا پر رونق جلسہ ہے، بڑی پر مقص پورے طور پر بزم سجائی ہوئی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے۔ حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب جیسا مشفق و مربی استاد مکرم جو استاذ الاساتذہ ہیں، علاقے کی نمائندگی کرنے والے، چاہے قصبہ گولا کا پروگرام ہو، ایگرا کا تھانہ ایگرا کا پروگرام ہو، پٹاس پور کے علاقے میں ہو، حضرت مولانا بیچارے بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، ضعیفی کا عالم ہے، اتنے متحرک، اتنے فعال شخصیت، اتنی بڑی نعمت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے۔ میں تو رش کیا کرتا ہوں کاش یہ ہیرا ہمارے علاقے میں ہوتا، کاش میں بھی تھوڑی قدر کر لیتا۔ آپ لوگ بھی الحمدللہ قدر کرتے ہیں، کتنی حضرت مولانا محبت فرماتے ہیں اس حقیر فقیر سے۔ طبیعت میری ناساز تھی، حضرت مولانا سے میں نے کہا حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ فوراً فون کیا، ہاں بھائی ٹکٹ بنوا لو، میاں سلمان آنا ہے، مولانا آنا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کی بات میں رد نہیں کر سکتا، حالانکہ خود آپ کے بنگال کے تقریباً 5 پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکا، اتنی شدید طبیعت خراب ہو چکی تھی، 1.5 ماہ تک بستر علالت پر پڑا رہا، لیور میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ رب ذوالجلال کا کرم ہوا، ہزاروں مدارس میں دعائیں کرائی گئی، ہزاروں آپ جیسے محبت کرنے والوں نے دعائیں کی۔ ڈاکٹر جنید صاحب جو لیور اسپیشلسٹ ہیں میرے لیے خاص طور سے انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے مولانا پتہ نہیں کس کی دعائیں آپ کے کام آ گئی، ورنہ بغیر لیور ٹرانسپلانٹ کے آپ کا کام نہ چلتا، اللہ نے بچا دیا۔ آج وہ دن ہے، آج یہ پر رونق مجلس ہے، حضرت مولانا کی دعائیں ہیں، علماء کرام اور یہ ہمارے بھائیوں کی، یہ کمیٹی والوں کی دعائیں ہیں، آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ایک تو میں مسافر ہوں، دوسرے بیمار ہوں، حدیث میں مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں بارگاہ رب العالمین میں، اللہ آپ سب کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں یہ بھی پردے سے سن رہی ہیں، اللہ ان کا سننا بھی مبارک فرمائے۔ کتنی محنتیں کی ہوں گی ان بیچارے بھگوان پور والوں نے، ان بیچارے ڈسٹرکٹ مدنا پور والوں نے، ان بنگال والوں نے مہینوں سے انتظام کرتے ہیں۔ دیکھو بیچاروں نے کتنا اچھا انتظام کر دیا، اتنی اچھی لائٹ
لائٹنگ سسٹم، اتنا اچھا مائک، اتنے اچھے سامعین، اتنے دور دور سے علماء کو بلا لیا، یہی تو سب دیکھ کر کے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ یہی تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم امام الانبیاء کی دین سے محبت کرتے ہیں، ہم شریعت اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم صاحب ایمان سے محبت کرتے ہیں، ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبتیں انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں ہمارے کام آئے گی۔ اب ایک اور وعدہ کر لیں، ایک اور نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی ہم بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت دور دور سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ حضرات اس وقت تک نہیں جائیں گے، اس امید پر میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر تک ساتھ دیں گے؟ جی صبح کے بعد دوسرا دن بھی آتا ہے۔ ایک جگہ آپ ہی کے بنگال میں تھا، میرے پاس پرچی آئی مولانا 2 گھنٹے، میں نے کہا پھر تیسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو کہا 3 گھنٹے، میں نے کہا پھر چوتھا بھی شروع ہو جاتا ہے، کہا 4 گھنٹے، میں نے کہا اس کے بعد فجر کی اذان بھی ہو جائے گی، کہا فجر تک، میں نے کہا پھر ظہر بھی پڑھتا ہوں۔ اب خاموش ہو گئے کہ بہت بیڈھم مولوی ہے۔ جتنی دیر تک بس دعا یہ کرو اللہ جتنی دیر تک بلوائے کام کی باتیں بلوائے۔ عزیزوں ہم سب امام الانبیاء کے غلام، ملک ہندوستان ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ چائے کا ماحول ابھی مت کیجیے گا، چائے بالکل ختم کر دیجیے گا، بیان کے درمیان چائے مت کیجیے گا، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ میری گزارش ہے۔ ایک میری عادت ہے، میرے اساتذہ نے فرمایا بھی تھا کہ بدنظمی جہاں ہو وہاں ٹونک دیا کرو، اس میں دو لوگ برا نہیں مانتے بلکہ اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی محفل ہے، لوگ محبت سے سننا چاہتے ہیں، نبی کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے، سنت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ بتاؤ کیا ہوٹلوں پر ہم چائے نہیں پیتے؟ کیا گھروں میں ہم کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم پر بازاروں میں بیٹھ کر نہیں کھاتے؟ اگر یہاں ہم تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ لیں گے تو بتاؤ ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں نقصان ایک ہی ہوگا، اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں، رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی عنایتوں کا کچھ حصہ جو چھینٹیں ہم پر پڑنے والی ہوں گی وہ ہم چائے کی چسکیوں میں برباد کر کے رکھ دیا کریں گے۔ اسی وجہ سے میں گزارش کروں گا، یہ خالصتاً دینی مجلس ہے، اس کو پارٹی نہ بناؤ، یہ جلسہ عام ہے، اس کو پارٹی نہ بناؤ، اس کو شادی کی پارٹی نہ بناؤ، اس کو ہوٹل کی پارٹی نہ بناؤ، کھانے پینے کی پارٹی نہ بناؤ۔ تمہاری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو، تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر کو سکون سے سنے، تبھی عمل کرنے کی رب توفیق دیا کرتا ہے، تبھی توفیق ملا کرتی ہے، ایسا نہیں ہونے والا۔ زبان پہ ہمارے چائے کی چسکیاں چل رہی ہیں، دل اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، زبان سے جو تم کچھ ذائقہ چکھو گے اس کا اثر ڈائریکٹ تمہارے دل پہ ہوگا۔ خدا آپ اندازہ لگائیں، جو زبان پر ذائقہ آپ چکھتے ہیں کیا دل اس کو محسوس نہیں کرتا؟ اور جتنی دیر چائے کی چسکی آپ لیتے رہیں گے آپ دل میں دین کی لذت نہیں پا سکتے، نہ مانے آپ ایک گھونٹ پی کر کے دیکھیں۔ اس وجہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنی دیر بیان کو سنیں، آپ حضرات چائے کا ماحول بالکل مت بنائیں، کھانے پینے کا ماحول نہ بنائیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ ہم سب امام الانبیاء کے غلام، ہم سب رسول پاک کی محبت میں آئے ہیں، اپنے گھروں کی نیندوں کو ہم نے قربان کیا ہے، نرم نرم بستروں کو چھوڑا ہے، سخت گرمی کے موسم میں یہاں ہم پنڈال میں کھچا کھچ بیٹھے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ حکیم الاسلام اور اس وقت کا شیخ الاسلام جو وقت کا محدث بھی ہے، مدبر بھی ہے، مفکر بھی ہے، محقق بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ہاں دنیا یہ عرب نے جس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہوا ہے، دنیا جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے چھوٹا فرزند دل بند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت والا ایک درس میں فرمانے لگے، کہنے لگے بھائی آج کے دور میں اگر اللہ رب العالمین دین کی مجلسوں میں آپ کو فقط بیٹھنے کی توفیق دے دے، یہ رب کی توفیق مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔
اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ خوب یاد رکھو رب کا قرآن میں فتویٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر جو میں تم کو نعمتیں دیتا ہوں اس پر تمہیں شکر ادا نہیں کرو گے تو شکر اگر ادا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا ان نعمتوں کو اور میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کفر کے دو معنی ہیں، ایک تو انکار کرنے کے، دوسرے شکریہ ادا نہ کرنے کے. رب نے آپ کو جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اس میں چندہ دینے کی توفیق عطا فرما دی، وقت بھی نکال دیا، کوئی بیماری بھی آپ کو نہیں آئی جو آپ جلسے میں نہ آ سکے، اب آ کر کے بیٹھنے کی بھی توفیق دے دی. لیکن یہاں بیٹھ کر اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کریں گے، آپس میں گپے لڑائیں گے، ادھر ادھر چلتے پھریں گے، بازاروں اور روڈوں پر گھومیں گے، بتاؤ رب کی اس نعمت کی ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے فرمایا ان عذابی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خبردار اگر تم نے اس میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، خاموشی سے نہیں سنا، تو آئندہ جب جلسہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا میں تم کو ایسی چیزوں میں پھنسا دوں گا یا ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا کہ تمہیں جلسے میں آنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اس وجہ سے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں ان موقعوں کو غنیمت سمجھا کرو. ہاں یہ رب کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کیا کرو. اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب ذوالجلال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں سے محروم کرتے ہیں. آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، خاص کر ملک ہندوستان کے مسلمانوں میں، خاص کر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، صوبہ یو پی کے مسلمانوں میں بے چینی. کتنی دعائیں ہوئی. ابھی یو پی کا الیکشن ہوا، کہ انتخابات پورے ہو گئے، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرم پاک میں دعائیں ہو رہی ہیں، کئی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، کئی املیوں کے بیچ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ جمعے میں دعائیں کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیجئے، اللہ انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت سونپ دیجئے. ہاں ہر جگہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، مشائخ دعائیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جید علماء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے ولی دعائیں کر رہے ہیں، مرد دعائیں کر رہے ہیں، عورتیں دعائیں کر رہی ہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حالات میں تبدیلی نہیں آئی. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حدیث یاد آ رہی، حدیث قدسی ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ذی القدر نبی فرمایا اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے اور کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب میں بارشیں وقت پر کروں اور حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دوں تو سمجھ لینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن جب میں بارشیں بے وقت کروں اور حکومت ظالموں کے ہاتھ میں سونپ دوں تو سمجھ لے تم کہ میں تجھ سے ناراض ہوں. مسلمانوں آج کے حالات دیکھو، موجودہ حکومت کے رویے دیکھو اور اس حدیث پر غور کرو. ہاں پتا چلا روٹھا رب ناراض ہے، رب روٹھ گیا ہے، میرا رب ناراض ہو گیا ہے. حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسٹر مودی کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، سی ایم یوگی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے. تمہارا رب روٹھ گیا ہے، جب اس رب کو مناؤ گے میرا رب کہتا ہے اے لوگو میں اگر روٹھتا ہوں، کوئی بندہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے تو میں مان بھی بہت جلدی جاتا ہوں. اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء. میرے بندے تو مجھ کو تلاش کر، تو مجھ کو منانے کی کوشش کر، میں تجھے میں بہت جلدی مان جاتا ہوں. فإن وجدتنی اگر میں تجھے مل گیا، فإن وجدت كل شيء پھر ہر چیز تیری غلام بن جائے گی. ہاں کیوں؟ زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس پٹے پڑے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تو ملک
ملکوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آجا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عزتیں چاہتا ہے تو آجا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہاں آجا، سارا نظام تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے بندے، تو اپنے رب سے دوستی کر لے، روٹھے رب کو منا لے، سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کی خوشامد کرتے پھر رہے ہیں، اور خاص کر آپ نے سنا ہوگا، کون، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں پولیٹکس اور راجنیت کی بات کیا کرتا ہوں، نہ میں اس قابل پورے طور پر، میں اس جلسے کی اور پورے طور پر یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس جلسے میں اس قسم کی پولیٹکس کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ایک سازش کے تحت، ایک پروپگنڈے کے تحت تمام کی تمام امت مسلمہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی لعین و ملعون دجال نمرود اٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن کریم کو تبدیل کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت کا پاٹ پڑھایا گیا، آتنک کی ٹریننگ دی گئی، اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ ہمارے شہر لکھنؤ کا ایک لعین و ملعون دجال و کذاب، ایک اس امت کا ابو جہل فرعون، دنیا جس کو وسیم رضوی ملعون کے نام سے جانتی ہے، جو اب تو مسلمان نہ رہا، رونا رو رہا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اسلام سے نکال دیا۔ ارے اسلام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی سلمان کی حیثیت کیا ہے؟ مفتی یحییٰ صاحب اتنا پاور کہاں رکھتے کہ کسی کو اسلام سے نکالے؟ ارے جس دن سے اس لعین نے اللہ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی، خود اللہ نے اس کو اسلام سے باہر نکال دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قابل قبول نہیں ہے شریعت اسلام کو کہ اس میں کوئی دخل اندازی دے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ رب نے دین کمپلیٹ کر دیا، اللہ نے قرآن مقدس کو مکمل کر دیا۔ شریعت ہمارا انکمپلیٹ نہیں ہے، ہماری شریعت پوری ہو چکی، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر مکمل ہو چکی، نہ اس میں سے گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دجال آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، کوششیں کی قرآن کریم کو مٹانے کی۔ قرآن مٹا، مسلمانوں مٹا، بتائیے مٹا قرآن؟ ایک زبر کوئی مائی کلال مٹا پایا؟ ایک زیر مٹا پایا؟ ایک تشدید مٹا پایا؟ وہ قرآن کریم جس کے اندر رب ذوالجلال نے 1,48,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال فرمایا ہے، بتاؤ کوئی ایک الف مٹا سکا؟ قرآن کریم کے 3,21,180 حروف میں سے کوئی دجال ایک حروف نکال پایا؟ نہیں نکال پایا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا، یہ دجال سوچتا تھا، یہ وسیم رضوی کم وقت شیطان لعین ملعون سوچتا تھا ہم اس طریقے کے اگر بیان دیں گے تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، دنگے ہونے لگیں گے، آپس میں افراتفری مچ جائے گی اور ہمارا ایک نام ہو جائے گا، ہمارا ایک نام ہو جائے گا۔ دیکھو سارے کے سارے ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے، وہ پورے طور پر ہم کو اپنی گود میں بٹھائیں گے۔ مسلمان تو ویسے بھی ہمیں نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کیا شیعہ وقف بورڈ میں گھس کر کے جب اس کا وہ چیئرمین ثابت تھا، اس نے کتنے کتنے گھوٹالے کیے ہیں، یہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جائیدادوں کو ہڑپ کیا ہے، ناجائز طریقے سے وقف کی زمینوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ان تمام مقدمات سے بچنے کے لیے اس کم وقت نے پروپگنڈا رچا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اس سے اسلام کو دھومل کر دیا جائے، اس سے اسلام کو بدنام کر دیا جائے، اس سے RSS کی چالوں کو اور فروغ دے دیا جائے۔ اور وہ یہ سوچتا یہ تھا اس سے اسلام بدنام ہو جائے گا، اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا، اس سے مسلمان کمزور ہو جائے گا، لیکن اس لعین کو پتہ نہیں ہے۔ جائے آج اس مغربی پشچم بنگال کے جلسے سے کوئی میرا اعلان اس کو یہ بتائے، تیری اس پروپگنڈوں سے اسلام کمزور ہونے والا نہیں ہے، مسلمان کمزور ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے۔ نعرہ تکبیر جناب مفتی سلمان صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا، رہے گا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کون ہے اسلام کی حقانیت کو بدلنے والا؟ کون ہے اسلام کی حقانیت کو تبدیل کرنے والا؟ دنیا کا کوئی لعین و ملعون؟ اور کون ختم کرے گا قرآن کو؟ جس دن قرآن ختم ہو گیا کوئی مائی کا لال زندہ باقی نہیں بچ پائے گا، قیامت آ جائے گی۔
ہمارے دم قدم سے تمہارا وجود باقی ہے اس دنیا کے اندر. حدیث مبارکہ بیہقی کے اندر روایت موجود ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں لکھا ھذا الحدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، علماء سے سنا کرتے ہیں آپ دعوتی بھائیوں سے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، رب ذوالجلال ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے. آسمان سے بارش برستی رہے گی، زمین سے غلہ اگتا رہے گا، آپ بچوں کی پیدائش ہوتی رہے گی، لیکن جس دن ایک بھی اس روئے زمین پر رب کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، رب فرماتا ہے اذا السماء انشقت، اللہ آسمان پھاڑ ڈالے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پر ٹوٹ کر کے آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ دی جائے گی. جس دن اہل ایمان ختم ہو گیا، جس دن اسلام ختم ہو گیا، جس دن مسلمان ختم ہو گیا، اے خنزیر کا گوشت کھانے والوں، سور کی چربی کھانے والوں، ہم کو دنیا سے مٹانے کا خواب دیکھنے والوں، اے گوری چمڑی والوں، جس دن اس خوب کان کھول کر کے سن لو، جس دن مسلمان نہیں رہے گا، ماں کوئی مائی کا لال یہودی دنیا میں زندہ باقی نہیں رہ پائے گا. سبحان اللہ. ہمارے دم قدم سے دنیا کی تمام قوموں کو زندہ رہنے کے لیے صاحب ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ. جناب مفتی سلمان صاحب اتر بیودیا شانتی سنگو. ہم سب ایک نبی کو ماننے والے ہیں. اسلام میں دہشت نہیں ہے، اسلام میں نفرت نہیں ہے. غلط ایک ویاکھیا کی جا رہی، مدرسے کو آتنک سے جوڑ دیا گیا، جلسوں کو. یہاں تو الحمدللہ جلسے کتنے اچھے اچھے جلسے ہو رہے ہیں. یو پی میں حضرت مولانا، یو پی میں بغیر پرمیشن کے ہم ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں کر سکتے. مدرسوں کے اندر اگر ہم جلسہ کریں گے وہاں بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. کیا ہمیں اتنا حق نہیں رہا ملک ہندوستان میں؟ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آخرکار صرف ہمیں ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صبح تقریباً 8:30 بجے 2:30 بجے میں رات میں اٹھا ہوا تھا. وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے ایئرپورٹ ہے. بائیکار ایئرپورٹ آیا، تقریباً 7:15 بجے کے قریب میری انٹری ہوئی. سر پہ میری پگڑی بندھی ہوئی تھی، صدری میں نے پہن رکھی تھی. جب ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا میری پگڑی اتروائی گئی، میری صدری اتروائی گئی، مشین میں ڈالی ہے. ایک ایک داڑھی کا بال چیک کیا جا رہا ہے، سر کا ایک ایک بال چیک کیا جا رہا ہے. میرے شوز اتار کے مشینوں میں ڈالے جا رہے ہیں. آخر میرے ساتھ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک ہندوستان کے اندر ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی؟ ہاں، ارے میری نہ مانو، ٹامس کو دیکھو، انگریز مورخ لکھتا ہے. دا ہسٹری آف انڈین اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 84 پر لکھتا ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہ ہوتے، یہ مدرسے والے شریک نہ ہوتے، یہ علماء شریک نہ ہوتے، یہ داڑھی والے شریک نہ ہوتے، یہ ٹوپی والے شریک نہ ہوتے، یہ ملک ہندوستان کبھی انگریزوں سے آزاد نہ ہو پاتا. ٹامس لکھتا ہے ہاں 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر یہ علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو. ٹامس لکھتا ہے ہاں علماء کرام کو سور کی کھال کی بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا، اوپر سے دریا میں ڈالا گیا تھا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے علماء کرام کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ہاں ان کے بچوں ہزاروں نہیں 23,000 بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے مسلمانوں پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. ٹامس لکھتا ہے
پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، ایک ایک دن میں 400 عالموں کو پھانسی دی جاتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہہ رہا ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے. آؤ ہمیں غدار کہنے والوں، آؤ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، آؤ ہمیں وفاداری کا ثبوت ہم سے مانگنے والوں، آؤ مجھ سے وفاداری کا ثبوت مانگنا چاہتے ہو، جاؤ دہلی کے لال قلعہ سے دیکھو، لال قلعے سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت دے گا. دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. آگرے کے تاج محل سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ہے. ہاں لکھنؤ کا امام باڑہ سراج الدولہ کا دیکھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. مغرب بنگال کا پلاسی کا میدان 1789 میں عین میدان جنگ میں علامہ سراج الدولہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شہید کیے گئے تھے، یہ بنگال کا پلاسی کا میدان ہماری گواہی کا ثبوت ہے، ہمارے وفادار ہونے کا ثبوت ہے. ہندوستان کے چپے چپے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. ایک ایک پتے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. دریا کی ایک ایک روانی سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ملے گا. جاؤ آج بھی ستلج اور جمنا اور تاپتی اور گنگا ندیوں سے کے خوب پورے طور پر پانی سے پوچھو ہمارے بچوں کے خون سے جس کو لال کیا گیا تھا، یہ تمہیں ہماری گواہی کا ثبوت دیں گے. ہم کل بھی اس ملک کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں. علماء حق، علماء دیوبند ہندوستانی، علماء حق، علماء دیوبند. ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، پھر بھی ہمیں غدار کا نام دیا جاتا ہے. ہمیشہ مدرسے والوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ مدرسے والوں نے آگے آ کر کے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں سے لوہا لیا ہے. ہاں آخر کیا بات تھی؟ مفتی محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو پورے طور پر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. آخر کیا بات تھی؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریزوں سے چھپ چھپ کر کے بھاگا کرتے تھے. کون ہے ملک ہندوستان کے اندر سب سے پہلا انگریزوں کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا؟ شیخ العرب والادب محدث دہلوی رحمت اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. دوسرا فتویٰ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دہلی کی چاندنی چوک سے اعلان کیا، اے ملک ہندوستان کے انسانوں سنو، آج سے تمہارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا ہے، اور آج کے بعد تمہیں انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام. جب انگریزوں نے یہ بات سنی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. مولانا کو پاگل کتوں کی طرح انگریزی فوج ڈھونڈنے لگ گئی. مولانا دیوبند سے دہلی چلے آئے، 2 دن تک چھپے رہے. تیسرا دن آیا، حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں تھے. حضرت باہر نکلنا چاہتے تھے، مولانا فرمانے لگے حضرت باہر مت نکلیے، انگریز کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے مارے گا، وہ آپ کو پھانسی دے گا، وہ آپ کی جان لے لے گا. حضرت مولانا رونے لگے، کہنے لگے مولانا ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے چھپنے کی اجازت شریعت میں نہیں ملتی ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے. امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں کے ڈر سے غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے تھے، بالآخر باہر نکل آئے. مولانا تھانیسری فرمانے لگے حضرت کچھ نرم رویہ اختیار کرنا. بہرحال مولانا کو گرفتار کر لیا گیا، انگریز عدالت میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے مولانا کو بٹھایا گیا. وہ ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں. انگریز جج کہنے لگا مولانا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. کیا فرمایا؟ دیتا رہوں گا. انگریز جج کہنے لگا مولانا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ نوجوانوں سنو، میں تمہارے بڑوں کی تمہیں کہانی سنا رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری تاریخ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت اس ملک میں کیا ہے. مولانا فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ دیتا رہوں گا. تو تو انگریز جج کہنے لگا اس کی سزا موت ہے. مولانا نے فرمایا میرے ہاتھ کھولو. مولانا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو جج کہنے لگا اس کے ہاتھ مت کھولنا، مولوی بڑا چالاک نظر آتا ہے، بھاگ جائے گا. فرمایا نہیں. حسین احمد مدنی نے فرمایا سن اے ظالم کتے سن، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، اور تاریخ گواہ ہے حسین گردن کٹا تو دیتا ہے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتا.
اللہ اکبر، یہ تھا حسین نعمت مدنی، بھاگا نہیں کرتا، بالآخر ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ بیگ سے کفن کا کپڑا نکالا اور انگریز جس کی میز پر پٹک دیا، کہا مولانا یہ کیا لائے ہو؟ کہا اگر تو اس کی سزا موت تجویز کر رہا ہے، الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ اللہ اکبر کہیے، میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ تو انگریز حیران، کہنے لگا مولانا تمہیں کفن یہاں بھی مل جاتا، دیوبند سے کیوں لائے؟ کیا حسین سا جملہ فرمایا حسین احمد مدنی۔ تاریخ شہید اعظم میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، مولانا فرمانے لگے جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس سے کہہ رہے ہیں کہ جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں فتوے دیتا رہا، جس انگریز کو ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا، آخری وقت ہو، اللہ کی عدالت ہو، انگریز عدالت ہو، مجھ کو پھانسی دی جائے، اللہ کی عدالت میں اس انگریز کی فیکٹری میں بنے ہوئے کفن کو پہن کر اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے شرم آ اللہ کون ہے حسین احمد مدنی؟ اپنی تاریخ پڑھو، تم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنا اتہاس پڑھو، اپنی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا ملک ہندوستان میں تمہارا کیا کردار ہے۔ نوجوانوں تم پڑھائی کے میدان میں آگے آؤ، تم علم کے میدان میں آگے آؤ۔ ہاں ہمارا نوجوان تعلیمی میدان میں بالکل پیچھے چلا جا رہا ہے۔ میں تو اب اس وقت ہر جگہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مدرسوں کو بھی کالج بناؤ، مدرسوں کے بھی اندر انگلش کو چلاؤ، کمپیوٹر استعمال کرو، مدرسوں کے اندر پورے طور پر عصری تعلیم کا انتظام کرو، دنیاوی تعلیم کا انتظام کرو، اپنے بچوں کو سائنس بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بی اے کراؤ، سی اے کراؤ، ایم سی اے کراؤ، ایل ایل بی کراؤ، چارٹر اکاؤنٹر بناؤ، انہیں دنیا کے تمام ڈگریاں انہیں حاصل کروا دو۔ ہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو میرے نبی نے مسلم شریف میں فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں عام طور سے علماء کرام اس کا یہی معنی بیان کرتے ہیں، اس سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، لیکن میں ایک اس کی الگ تشریح پیش کیا کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ علماء کرام اس کو ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، شاید اس کا رد بھی کر سکتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے یہ جو بات میرے نبی نے کہی تھی یہ صحابہ کے دور کی تھی، آج کے دور میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر تمام ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے جس سے باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں کو ہرایا جا سکے۔ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، اسے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی نظریہ کیا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ آج کے دور میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی تمام باطل طاقتوں کو جن علوم سے ہرایا جا سکے ان تمام علوم کا امت مسلمہ پر حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آج آپ کو ایک عالم کی ضرورت ہے تو ایک ڈاکٹر کی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آج آپ کو ایک مفتی کی ضرورت ہے تو ایک وکیل بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، اگر آج آپ کو ایک حافظ کی ضرورت ہے تو آج آپ کو ایک پورے طور پر آئی ایس اور آئی پی ایس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی قوم کے مستقبل کو برباد مت کیجیے۔ اور ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے بچے، یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ ہے، حضرت مولانا مدرسے ہیں، بچے حفظ بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ۔ اس تھانہ میں 4 مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر، 4 مدارس آپ کے علاقے میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے نواز دے۔ آمین۔ آپ بتائیں 4 مدرسے، ان مدرسوں میں ننھے منھے پڑھنے والے بچے جو اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہ بچہ 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہو، وہ اللہ کا پیارا بچہ، وہ اللہ کا مومن بندہ، وہ اللہ کی مومن بندی جو اپنے سینے میں قرآن کریم کے 3,21,180 حروف کو محفوظ کر لے، وہ بچہ آپ کے گاؤں کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے بھگوان پور کا، آپ کے بنگال کا، آپ کے تھانے کا، وہ بچہ جو پورے طور پر قرآن کریم کی 8,804 پیش کو اپنے سینے میں
جذب کر لے، جو 86,786 جو قرآن کریم کے اندر 86,700 کلمات ہیں، ایک روایت کے مطابق 400 کلمات ہیں، ان کے پورے طور پر اپنے سینے میں جذب کر لے۔ وہ بچہ جو قرآن کریم کی 38,582 زبر کو اپنے سینوں میں رقم کر لے، وہ ایک ایک حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، کیا اس بچے کے لیے دنیا کا کوئی امتحان پاس کرنا مشکل ہے؟ اب بتائیں، آپ اپنے بچوں کو کم سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جس کے سینے میں اللہ کے قرآن کی دولت محفوظ ہو جائے، بتاؤ اس دولت سے بڑی کون سی دولت ہے؟ جو بچہ اللہ کے قرآن کو پورا ایک بیٹھک میں سنا دے، تراویح کی 20 رکعتوں میں 2 پارے سنا دے، بتاؤ اس بچے کے لیے IAS کا امتحان پاس کرنا کوئی مشکل ہے؟ IPS کا امتحان پاس کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ کمی کہاں ہو رہی؟ کمی ہمارے اپنے میں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو مضبوط کرو۔ میں تمام علاقے کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، جتنے علماء کرام بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں، جتنے سامعین نظام بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں، آپ اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ آپ نے ان علماء کو اتنا مجبور آخر کیوں بنا دیا ہے؟ آخرکار آپ کے مدرسوں میں پورے طور پر انگلش کی پڑھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب انگلش میڈیم اسکول کھل سکتے ہیں تو آپ کے مدرسے میں جو آپ کا بچہ دوسرے کے پورے انگلش میڈیم میں انگلش پڑھ رہا ہے، آپ کے مدرسے میں الگ سے پیریڈ 1 گھنٹہ کیوں نہیں ہے جو آپ کا بچہ اللہ کا قرآن بھی پڑھے، یا انگلش بھی پڑھے، سائنس بھی پڑھے، ٹیکنالوجی بھی پڑھے، میتھمیٹکس بھی پڑھے، فزکس بھی پڑھے، کیمسٹری بھی پڑھے، دنیا کے تمام علوم پڑھے؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کتنی ہم کوشش کرتے ہیں، آخرکار ہم ان علماء کرام کو اتنا مجبور کیوں بنا رہے ہیں؟ آخرکار ہمارے مدرسوں کا یہ پورے طور پر نظام کیوں درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آخرکار ہم اس نئی تہذیب کی اور نئی نسل کی فکر ہم کب کریں گے؟ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر مدرسے کو کوالیفائیڈ مدرسہ بناؤ، آپ ہر مدرسے کو مضبوط بناؤ۔ آپ جہاں آپ نے عالم پڑھانے کے لیے رکھ رکھے ہیں، حفاظ پڑھانے کے لیے رکھ رکھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے تعاون سے ایک ٹیچر بھی رکھیے جو انہی حفاظ بچوں کو انگلش کی تعلیم بھی دے، انہی بچوں کو میتھ کی تعلیم دے، انہی بچوں کو پورے طور پر سائنس کی تعلیم دے۔ آپ ٹیچر رکھیے پورے طور پر، تاکہ آپ کے بچوں کو کسی اور دوسرے اسکولوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں پھر یہی بچے یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن بھی سیکھیں گے، انگلش بھی سیکھیں گے، اور ہندی بھی سیکھیں گے، بنگالی بھی سیکھیں گے، دنیا کی تمام زبانیں سیکھیں گے، اور اس کی ترقی انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے۔ کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں آپ، اگر کرنے پر آ جائے۔ اللہ کے لیے ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، یا امام انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، انہیں مجبور مت بنائیے، انہیں مضبوط کیجئے۔ یہ آپ کے خادم نہیں ہیں، یہ دین کے خادم ہیں۔ ماشاءاللہ اب مجمع نظر آ رہا ہے، یہ دین کے خادم ہیں، یہ آپ کے خادم نہیں ہیں۔ آپ ان کی خبرگیری کیجئے، آپ پورے طور پر اس بات کا لحاظ رکھیے کہ علماء کرام کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو ان کو ہمارے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا کریں۔ کتنی محنت کریں مولانا مفتی یحییٰ صاحب، کتنی محنت کر رہے ہیں علاقے کے ذمہ دار حضرات، کتنی محنت کر رہے ہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں یہ کیسے اپنا مدرسہ چلاتے ہیں۔ پورے طور پر آپ کو خوب اس سے واقفیت ہونی چاہیے، جو ان کی مدرسے کی ضرورتیں ہیں، مدرسین کی تنخواہوں کی ضرورتیں ہیں، ان کی خوب آپ فکر کیا کیجئے۔ اللہ اس میں آپ کو خوب نوازے گا، اللہ خوب دے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا،